بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة الجراز ولا الجعزري او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ جنت کے اندر متکبر اور شیخی بگاڑنے والا داخل نہیں ہوگا۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع تکبر اور غرور ہے۔ تکبر بڑائی کو کہتے ہیں۔ در حقیقت انسان کے اندر خود پسندی کی وجہ سے یہ تکبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تکبر غرور ایک بری صفت ہے، گناہ کی صفت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے، اپنے آپ کو کچھ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ وہ آدمی دوزخ میں داخل نہ ہوگا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ مفہوم یہ کہ ایک انسان جس نے ایمان کو قبول کیا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، انشاءاللہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، اور ایک ایسا آدمی جو تکبر کرنے والا ہے، غرور کرنے والا ہے، گھمنڈ کرنے والا ہے، خود پسند ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والا ہے، اس نے اپنی اصلاح نہیں کی، موت سے پہلے توبہ نہیں کی، وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہ ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، بندے کا یہ دل چاہتا ہے کہ اس کا بہترین لباس ہو، اس کے بہترین جوتے ہوں، تو کیا ان کا استعمال بھی تکبر کے اندر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا شروع کر دے۔ ہمارے ایک استاذ تھے حضرت مولانا عبدالکبیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بہترین جوتے، بہترین لباس، بہترین کپڑے، بہترین گھر، بہترین گاڑی، یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، ان کے اوپر اللہ کے نیک بندوں کا حق ہے، اور آخرت کے اندر تو خاص طور پر یہ نعمتیں صرف نیک لوگوں ہی کے لیے ہوں گی، باقیوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر پھینک دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ان نعمتوں کو انسان حلال کے ذریعے سے حاصل کرے اور پھر ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو حقیر نہ سمجھے، بندوں کے حقوق ان نعمتوں میں سے جو نکل سکتے ہیں وہ نکالے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اظہار اس کے بندے کے جسم سے ہو رہا ہو۔ ایک آدمی جو کروڑ پتی ہے، لاکھوں پتی ہے، پھٹے پرانے جوتوں کے اندر پھرتا ہے، ایک آدمی جو کروڑ پتی ہے، پھٹے ہوئے کپڑوں کے اندر وہ پھرتا ہے، تو حقیقت کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی نعمت دولت کی ناقدری کرنے والا ایک انسان ہے۔ ایک انسان اگر اعلیٰ خاندان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، حسین پیدا ہو گیا ہے، خوبصورت پیدا ہو گیا ہے، اعلیٰ برادری کے اندر پیدا ہو گیا ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں تکبر والی نہیں ہیں، بلکہ تعارف کے لیے اس بندے کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ اما بنعمت ربک فحدث، جہاں تک تیرے رب کی نعمتوں کا تعلق ہے ان کو بیان کرو، ان کا اظہار کرو۔ تحدیث نعمت کے طور کے اوپر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انسان اظہار کر سکتا ہے۔ تکبر کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے ٹخنے سے نیچے اس کی شلوار ہو، زمین کے اوپر اپنی شلوار کو گھسیٹ رہا ہو۔ تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ بندے مومن کا اظہار نصف پنڈلی تک رہتا ہے اور اس سے نیچے ہو، لیکن
टखनों से ऊपर ऊपर शलवार हो तो कोई हरज नहीं है, इससे नीचे होगा तो फरमाया ये आग में होगा। इस बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, और फरमाया कि वो आदमी जो तकब्बर की वजह से अपनी शलवार को टखनों से नीचे रखते ज़मीन के ऊपर घसीटता है, आखिरत के अंदर अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। और ये बात भी याद करने की है कि मर्द के लिए जो टखनों को नंगा रखने का हुक्म है, शलवार के ऊपर करने का, ये हुक्म सिर्फ नमाज के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि आम आलात के अंदर भी बनते मोमिन के टखने नंगे होने चाहिए, उसकी शलवार ऊपर होनी चाहिए। इससे इंसान का तकब्बर टूटता है, तकब्बर दूर होता है। तकब्बर की इलामात में से एक इलामत ये भी है कि एक आदमी बड़े बड़े लोगों को, सरमाएदार लोगों को दूर दूर से सलाम करे और हाथ लाए, लेकिन जो आम किस्म के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जाते उनको सलाम तक ना करे, तो ये इंसान की एक अच्छी सिफत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद देखते से कि अलबादियो बिस्सलाम बरियम मिनल किब्र, वो आदमी के जो सलाम के अंदर पहल करने वाला है वो किब्र से, गुरूर से खाली होता है। दो आदमी खफा हो जाते हैं तो तकब्बराना इलामत एक ये भी होती है कि आदमी कहे कि वही मेरे पाँव के अंदर आ जाए और ये सुलह करने के अंदर पहल करने वाला ना हो। हदीस का ये मफहूम है कि दो आदमी अगर आपस के अंदर नाराज़ हैं तो इन दोनों के अंदर अल्लाह के यहाँ बेहतर वो होता है कि जो सलाम के अंदर और सुलह के अंदर इब्तिदा करने वाला, पहल करने वाला होता है। बाज़ लोग चाल के अंदर भी तकब्बर का इजहार करते हैं और तकब्बराना चाल चलने वाले होते हैं। कुरान मजीद अज़ीमुश्शान की एक आयत का मफ़हूम है वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, लोगों ज़मीन के अंदर अकड़ करके न चलो। एक आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया, आयत का मफ़हूम है कि अगर तुम गुरूर और तकब्बर के साथ चलोगे तो अपनी इस चाल की वजह से ना पहाड़ों की बुलंदियों को छू सकते हो और ना ज़मीन को फाड़ सकते हो। लोगों की बनते हैं मोमिन की, जो अल्लाह से डरने वाला है, उसकी चाल तो वकार वाली होती है। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, कि अल्लाह के नेक बनते जो इबादुर रहमान है वो ज़मीन के ऊपर नरम चाल चलने वाले होते हैं, एतदाल के साथ चलने वाले होते हैं। गुरूर और तकब्बर के साथ वो चलने वाले नहीं होते, और ना वो मरियल चाल चलने वाले होते, ना ये मरियल चाल चलने वाले होते हैं, बल्कि वो वकार के साथ, मजबूत कदमों के साथ चलते हैं, दाएं तरफ से चलते हैं रास्ते के, और निगाहों को नीचे रख करके चलने वाले होते हैं। कोई मिलता है तो उसको सलाम करते हैं, रास्ते के अंदर तकलीफ दे चीज़ है तो उसको दूसरी तरफ कर लेते हैं, और किसी को नेकी की दावत देने का मौका मिल जाए तो दावत दे देते हैं, और किसी को बुराई से रोकने का मौका मिल जाए तो बुराई से रोकते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां तवा होते हैं। तकब्बर की मज़म्मत के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये इरशाद फरमाया कि आखिरत के अंदर क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 तरह के लोगों की तरफ रहमत की निगाह से नहीं देखेगा, ना उनसे मोहब्बत के साथ कलाम करेगा, और ना अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको गुनाहों से पाक करेगा। उसमें से एक आदमी वो है जो बूढ़ा है और ज़िनाकार है, एक झूठा बादशाह और एक गरीब तकब्बर करने वाला। एक आदमी जो नौजवान है, उसकी शहवत का जोर है, शादी उसने नहीं की, वो ज़िना करे तो कोई दुख बनती है, कोई बात समझ में आती है, लेकिन उसका ज़िना करना भी जायज़ नहीं है। और बूढ़ा जिसके अंदर शहवत के जज्बात ही नहीं है, वो अगर ज़िना करने वाला है तो ये बड़ा मुजरिम और ज़्यादा गुनाहगार हो जाता है। एक आम आदमी जो अगर मजबूर हो जाए, वो झूठ बोलते तो कोई दुख बनती है, कोई बात समझ में आती है, लेकिन जो बादशाह है उसके पास क्या नहीं होता, वो अगर झूठ बोलते तो बड़ा मुजरिम और अल्लाह की निगाह के अंदर बड़ा गुनाहगार होता है कि उसके गुनाह के असरात पूरी अवाम के ऊपर भी मुरतब होते हैं। एक मालदार आदमी, गाड़ियों वाला आदमी, साहिब इक़्तिदार आदमी, एक ओहदेदार आदमी अगर तकब्बर करता है तो कोई दुख बनती है, कोई बात समझ में आती है, अगरचे उसका तकब्बर करना भी जायज़ और रवा नहीं है। लेकिन एक गरीब आदमी अगर तकब्बर करेगा, गुरूर करेगा, तो ये ज़्यादा बड़ा मुजरिम और ज़्यादा गुनाहगार हो जाता है। जो लोग दुनिया के अंदर अपने आप को कुछ समझते हैं और लोगों को हकीर समझते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का मफ़हूम है
فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے. بندہ مومن کسی کو حقیر سمجھنے والا نہیں ہوتا. حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے. ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ کسی گورے کو کالے کے اوپر، کسی کالے کو گورے کے اوپر، عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کوئی دوسرے سے بڑا نہیں، برتر نہیں ہے. اگر کسی کو کسی اور کے اوپر برتری حاصل ہے اللہ کی نگاہ کے اندر تو میں اس تقوی کی بنیاد کے اوپر اس کو فضیلت حاصل ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، آخرت کے اندر کس قدر ذلیل ہوں گے، کس قدر رسوا ہوں گے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے اندر قیامت کے دن متکبرین کو چیونٹیوں کی طرح مردوں کی شکل کے اندر جمع کیا جائے گا. مفہوم یہ ہے کہ جس طرح چیونٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے جسم چھوٹے ہوں گے چیونٹیوں کی طرح اور چہرے انسانوں کی طرح ہوں گے. یا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح چیونٹیوں کو پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے تو ان تکبر کرنے والوں کو، ان غرور کرنے والوں کو محشر کے میدان کے اندر پاؤں کے نیچے روندا جائے گا. اور اسی حدیث کے اندر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبرین کو جہنم کے قید خانہ کے اندر ڈال دیا جائے گا اور ان کے اوپر آگ مسلط کر دی جائے گی اور ان کو جہنمیوں کا زخم، کچلو اور پیپ ان کی جو مشروب ہے ان کو وہ پلایا جائے گا. انتہائی ذلت اور رسوائی کا یہ شکار ہوں گے. کائنات کے اندر جو پہلا گناہ ہوا وہ تکبر کا گناہ تھا جو شیطان سے سرزد ہوا تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اس کے مقابلے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی تھی تو انہوں نے عاجزی اختیار کی. اللہ رب العالمین نے معاف بھی کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو عزت بھی دی. بندہ مومن کو چاہیے کہ تکبر، غرور کے بجائے اس کو عاجزی، انکساری اور تواضع اور فروتنی اس کو اختیار کرنی چاہیے. ایک حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے اپنے سر کو نیچے کر لیا، تواضع اختیار کر لی، عاجزی اختیار کر لی تو اللہ اس کو اٹھائے گا. اللہ رب العالمین کے پاس ساری عزتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا. یہ بندہ مومن یہ عاجزی کرنے والا اپنے دل کے اندر اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے، یہ لوگوں کی نگاہ کے اندر بڑا تر ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے میری نظر کے اندر کم تر اور لوگوں کی نظر کے اندر اونچا تر کر لے. ایک بندہ وہ بہترین ہے کہ جو اپنے آپ کو کم تر سمجھے اور لوگ اس کو عزت دیں، بڑا تر سمجھے. اور وہ آدمی اچھا نہیں جو اپنے آپ کو تو بہت کچھ سمجھتا ہے لیکن لوگ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اقدس ہے کہ وہ آدمی جو غرور کرتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتا ہے. حتیٰ کہ یہ اپنے آپ کو تو دل کے اندر بہت بڑا سمجھتا ہے لیکن لوگ اس کو بہت کم تر نگاہوں سے دیکھتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ من کلب او خنزیر، کہ لوگوں کی نگاہ کے اندر یہ متکبر کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد اقدس ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ یہ کبریائی یہ میری چادر ہے اور یہ عظمت اور بزرگی یہ میرا اظہار ہے، جو اس کو مجھ سے چھینے گا تو میں اس کو آگ کے اندر داخل کروں گا. ساری چیزیں اللہ کی ہیں، سب چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے. وہ اگر تکبر کرے، بڑائی کرے تو وہ اس کا حق رکھتا ہے. لیکن دنیا کے انسان جو عاجز ہیں، جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، وہ اگر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں تو ان کا یہ دعویٰ غلط ہوتا ہے، بالآخر وہ ذلیل اور خوار ہو کر کے رہ جاتے ہیں. ایک بزرگ کا یہ قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی متکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور انسانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، جو تکبر کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ذلیل کے ہاتھوں اس کو ذلیل کرتا ہے. ایک آدمی عزت دار بندے کے ہاتھوں ذلیل ہو جائے تو یہ بھی رسوائی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں. لیکن وہ آدمی کہ جو ذلیل بندے کے ہاتھوں سے ذلیل ہو جائے تو یہ زیادہ رسوائی ہے. غور کیجیے، پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود، تکبر کیا، خدائی کا دعویٰ کیا،
اللہ رب العالمین نے اس کے ناک کے اندر حقیر مخلوق کو داخل کر دیا، مچھر کو، وہ بھی لنگڑا، اور وہی جو نوکر چاکر جن کو نوکر سمجھا کرتا تھا اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے، انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا، وہی اس کے سر کے اوپر چھترور کرتے رہے، جس کی وجہ سے اس کی ہلاکت واقع ہوگی اور ہلاک ہو گیا، اور وہ اپنے برے انجام کو پہنچ گیا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تواضع کی صفت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تکبر سے، غرور سے جو ہلاک کرنے والی صفت ہے اس سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ مختال کو بھی پسند نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین فخور کو بھی پسند نہیں کرتا۔ فخور اس کو کہتے ہیں جو زبان کے ذریعے سے اپنی بڑائیاں بیان کرتا ہے، اور مختال اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو زبان سے تو نہیں لیکن دل کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور سے ہم سب کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔